بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا یا مدہ کا قاعدہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، الف یا واو۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ یا ساکن مطلب ساکن بتایا تھا، جس حرف پر بھی جزم آ جائے وہ حرف ساکن بن جاتی، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، مطلب جس یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر چاہے وہ کوئی سا بھی حرف ہو اس کے نیچے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ کا قاعدہ بنے گا۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی وا مدہ کا قاعدہ پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ تھوڑا کھینچنے کی مقدار کیا ہوگی؟ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس واو پر جزم ہو وہ واو ساکن کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ جس واو پر جزم ہو وہ واو ساکن کہلائے گا۔ اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو یہ بتائیں کہ چھوٹی سی ڈال کی جیسی جو بنی ہوئی ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیے واو کے اوپر جو دال کی طرح بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اسے جزم کہتے ہیں۔ بچوں کو اس کی پہچان کرائے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں چلیے ہم لوگ نیچے آ جاتے ہیں۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو۔ بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا ہے، او بو اس طرح نہیں کھینچیں گے، پھر وہ مد کا قاعدہ میں چلا جائے گا۔ بس 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کی مقدار بتا دی گئی ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو ذو تو ذو عو غو فو قو کو لو مو نو وو، واو واپش وو، ہا واپش ہو، حمزہ واپش او۔ اب دیکھیے وو اور او میں بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ واو واپش وو اور حمزہ واپش او، تو دونوں کو لوگ کہتے او، واو واپش بھی او اور حمزہ واپش بھی او۔ او حمزہ واو پیش او اور واو واپش وو، وو ایک دم الٹ کے نکلے گا، واو واپش وو، ہا واپش ہو، حمزہ واپش او، یا واپش یو۔ دیکھیے تینوں الگ الگ آوازیں نکل رہی، واو واو پیش وو، حمزہ واو پیش او اور یا واو پیش یو، یا واو پیش یو۔ تو اس کو مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی، بچوں کو پڑھائیں گے۔ نیچے آ جاتے ہیں، نیچے دیکھیے مشق میں 4 لائنیں ہیں۔ آج ہم پہلی لائن کا ہجے اور اجرا کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ کلاس میں دوسری، تیسری اور چوتھی لائنوں کا میں اجرا بھی کروں گی اور ہجے بھی بتاؤں گی۔ تو چلیے پہلی لائن دیکھتے ہیں۔ نوح نوح، ہا کو حلق سے نکالنا ہے، حلق ہے اس کا مخرج، ٹھیک ہے؟ حلق سے نکالنا۔ نوح، نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نو حو، ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے نوح قورو، قاف
وا پیش تو، را پیش رو، طورو، تو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قو، رو را کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، جیسے قورو، توبو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، تو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تو، بو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تو بو۔ اب دیکھیں ہم نے جو بتایا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اب وہ کوئی سا بھی حرف ہو، واو ساکن سے پہلے وہ کوئی سا بھی حرف ہو، اس کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے اس کی مثال آئی گئی، دیکھیے واو ساکن دونوں میں، تو اور بو دونوں میں واو ساکن ہے، پہلا جو یہ ہے تو، اس میں واو ساکن سے پہلے تا ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو واو ساکن کا قاعدہ بنا، اور دوسرا والا جو ہے واو ساکن سے پہلے با ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو وہاں پر بھی واو ساکن کا قاعدہ بنا، لہٰذا واو ساکن سے پہلے کوئی سا بھی حرف ہو، الف سے یا تک وہ کوئی سا بھی حرف ہو اور اس کے اوپر پیش ہے تو وہاں پر واو ساکن کا قاعدہ بنے گا۔ نورو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو، نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے نو، رو را کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، جیسے نورو۔ انشاءاللہ تعالی مشق کیجیے اور نیکسٹ کلاس میں ہم دوسری لائن، تیسری لائن اور چوتھی لائن کا ہجے کریں گے اور اجرا کریں گے، بچوں کو پڑھائیے، اور پچھلا جو سبق ہے یعنی کہ پہلے جو میں پڑھا چکی ہوں اس کو بھی ریویژن کرتے رہیے تاکہ آپ بھول نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو زبر زیر اور پیش کا قاعدہ میں نے بتایا تھا، اور الف مدہ اور یا مدہ کا، اور آج ہو گیا واو مدہ کا قاعدہ، تو یہ سب کو مشق کرتے رہیے۔ اور اس سے پہلے میں نے پڑھایا تھا مفردات اور مرکبات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں اور ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں، تو اسے بھی یاد کریے۔ اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، اور حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ ہم لوگ، اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے سکھانے کے لیے، اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہوگی اور ہمیں سکھانا ہوگا لوگوں کو قرآن کو صحیح پڑھنا، کہ قرآن کس طرح سے، اگر ہماری قرآن صحیح ہوگی تبھی ہم نماز صحیح پڑھ پائیں گے، ورنہ ہماری نماز بھی خراب ہو جائے گی قرآن اگر صحیح نہیں پڑھیں گے ہم، کیونکہ نماز میں تو قرآن کی آیتیں وغیرہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یاد کرتے رہیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔